یہ پچھلے سپرنگ بریک کا واقعہ ہے جب میں یونیورسٹی سے اپنے آبائی قصبے واپس آ رہا تھا۔ وہاں کرنے کو کچھ نہیں تھا، ایک بالکل خاموش اور سنسان مضافاتی علاقہ جہاں رات کی زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے اور بری عادت سے دور رہنے کے لیے میں نے روزانہ رننگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائی اسکول کے دنوں میں میرا ایک فکسڈ 3 میل کا لوپ تھا جو میرے گھر سے شروع ہو کر ایک گھنے جنگل کے اندر بنے ٹریل سے گزرتا ہوا واپس وہیں ختم ہوتا تھا۔ میں نے وہ راستہ ہزاروں بار ٹریک کیا تھا اور اس کے ہر موڑ سے اچھی طرح واقف تھا۔ منگل کی اس شام جب میں باہر نکلا تو سورج غروب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، اس لیے مجھے کسی پریشانی کا اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن ہائی وے کی طرح یہاں بھی ایک عجیب سی تبدیلی میرا انتظار کر رہی تھی جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ لاک کیا اور باہر قدم رکھا، ایک ایسی گھنی دھند نے پورے علاقے کو گھیر لیا جو میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دھند اتنی عجیب اور گہری تھی کہ بالکل فیک لگ رہی تھی، جیسے کسی ویڈیو گیم کی سکرین پر چلنے والا کوئی سسپینس سین ہو۔ 35 سے 40 فٹ کے آگے کی ہر چیز اس سفید ہیز میں غائب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رننگ کینسل کر دوں، لیکن میں اس ٹریل کو اتنی اچھی طرح جانتا تھا کہ شاید آنکھیں بند کر کے بھی پورا لوپ مکمل کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی گورمن واچ کو آن کیا، ٹائم اور سپیڈ سیٹ کی اور جنگل کے اس کوریڈور میں داخل ہو گیا جہاں درختوں کے گھنے پتوں کی وجہ سے بچی کچی روشنی بھی ختم ہو رہی تھی اور دھند مزید خوفناک شکل اختیار کر رہی تھی۔ جنگل کے اندر ویزیبلٹی 20 فٹ سے بھی کم ہو چکی تھی، لیکن میں نے اپنی پیس کو برقرار رکھا اور مٹی کے اس کچے راستے پر دوڑتا رہا۔ پہلے 1.5 میل تک تو سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے اپنی واچ پر ڈسٹنس چیک کیا تو وہ بالکل صحیح ٹریک دکھا رہی تھی۔ خرابی کا آغاز تب ہوا جب میں 2.5 میل کے مارک پر پہنچا۔ اس لوکیشن پر ٹریل کو بائیں طرف مڑنا چاہیے تھا۔ ایک چھوٹی پہاڑی کے بعد راستہ سیدھا پکے روڈ پر نکل جاتا تھا، لیکن جب میں نے واچ کی سکرین پر دیکھا تو 2.5 میل ہو چکے تھے اور میں اب بھی جنگل کے بالکل وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید پرانی واچ ہونے کی وجہ سے گھنے درختوں کے نیچے GPS سگنل ڈراپ ہو گیا ہے اور ڈیوائس غلط ڈیٹا دکھا رہی ہے، اس لیے میں نے دوڑنا جاری رکھا۔ جب میری واچ نے پورے 3 میل کا فاصلہ شو کیا تو میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ 3 میل کا مطلب تھا کہ اس وقت مجھے اپنے گھر کے سامنے والے ڈور پر ہونا چاہیے تھا، لیکن باہر کی سچویشن بالکل مختلف تھی۔ میں اب بھی اسی سنسان ٹریل پر کھڑا تھا جہاں دونوں اطراف صرف اونچے پر اسرار درخت اور سفید دھند کا راج تھا۔ سڑک یا آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں ایک دم رک گیا اور گہرے سانس لیتے ہوئے معمے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کوئی وہمی انسان نہیں تھا اور نہ ہی ان چیزوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس جنگل میں کوئی دوسرا راستہ یا فوک نہیں تھا جہاں سے میں غلط مڑ سکتا۔ یہ ایک ہی سیدھا راستہ تھا جس پر میں گم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی واچ کو دوبارہ چیک کیا تو وہ 3.1 میل دکھا رہی تھی۔ وہ نمبرز اب بھی مسلسل بڑھ رہے تھے، حالانکہ میں بالکل ساکت کھڑا تھا، جس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ GPS سگنل مکمل طور پر کرپٹ ہو چکا تھا۔ اس تاریک جنگل میں دھند اب پہلے سے بھی زیادہ موٹی ہو چکی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اسی ٹریل پر آگے بھاگتا رہتا یا پھر واپس مڑ کر اپنے قدموں کو ٹریس کرتا۔ پیچھے مڑنا زیادہ سیف تھا کیونکہ جس رستے سے میں آیا تھا وہاں سے واپس مین ٹریل ہیڈ تک پہنچنا آسان تھا، جہاں سے مجھے اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی باڈی کو موو کیا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر واپس دوڑنا شروع کر دیا جہاں دھند نے اب بھی ہر چیز کو نگل لیا تھا۔ واپسی کے سفر پر جب میں تقریباً 1 میل بھاگ چکا تھا تو اس موت جیسی خاموشی میں اچانک ایک آواز گونجی۔
یہ جنگل عام طور پر بالکل پرسکون رہتا تھا کیونکہ یہ کسی بڑے جانور کے رہنے کے لیے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس بار جو آواز آئی اس نے میرے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ وہ کسی انسان کے کراہنے جیسی آواز تھی، لیکن بہت لو فریکوینسی پر ایک عجیب سا ڈرون جو کبھی تیز ہوتا اور کبھی مدھم پڑ جاتا۔ وہ کسی سائرن کی طرح لہریں بنا رہا تھا، لیکن اس میں ایک خوفناک انسانی عنصر موجود تھا۔ وہ کوئی مدد کی پکار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی درد کی چیخ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی پر اسرار اور خوفناک آواز تھی جس کا کوئی بظاہر مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ سیدھی میری روح کو کچل رہی تھی۔ میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی، لیکن 4 میل دوڑنے کی وجہ سے میری باڈی شدید تھکن کا شکار تھی اور پاؤں بھاری ہو رہے تھے۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور میں جتنا تیز بھاگتا وہ ہولناک آواز بھی اسی سپیڈ کے ساتھ میرے پیچھے آتی۔ وہ مخلوق جنگل کی دھن میں میری سپیڈ کو بالکل میچ کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار مڑ کر اپنے شولڈرز کے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں صرف سفید گہری دھن کی دیوار تھی۔ کوئی پینل یا شیڈو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری لائف کا سب سے ہولناک اور ڈراؤنا لمحہ تھا، جب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس لامتناہی ٹریل پر بھاگتے بھاگتے ہی مر جاؤں گا اور کوئی مجھے ٹریس بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک ابدیت گزرنے کے بعد بالآخر میں جنگل کے اس کوریڈور سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا سڑک پر آ گرا۔ تھکن سے الٹی کرنے لگا۔ باہر بھی وہی شدید دھند تھی، لیکن جب میں نے مڑ کر جنگل کے اس ٹریل ہیڈ کی طرف دیکھا تو میرا سکرین لاک ہو گیا۔ وہاں ٹریل کے بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا اور پر اسرار بلیک ماس کھڑا تھا۔ وہ ایک انسانی ہیولے جیسا تھا، لیکن اس کا قد کم از کم 7 فٹ تھا۔ وہ میری طرف موو نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف ایک جگہ کھڑا دھیرے دھیرے دائیں سے بائیں جھول رہا تھا، جیسے کوئی لکڑی کا پتلا ہو۔ اس کا وہ جھولنا اور وہ ڈرون ساؤنڈ اب بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے دیکھنے کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا اور میں گھر کی طرف بھاگا۔